السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے چوتھے روزے کے دن کی دعا۔ اللہم قولی فیہ علی اقامت امرک وازقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک ومن ترک یا ابصر الناظرین۔ اور اس دعا کی تلاوت کا ثواب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو شخص آج کے دن کی یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں 70,000 ایسے تخت عنایت فرمائے گا کہ ہر ایک تخت پر جنت کی نعمت حور العین موجود ہوگی۔ ماہ مبارک رمضان کے اس روزے کا ثواب یعنی کہ چوتھے روزے کا ثواب ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ بہشت جاوداں میں پروردگار اس دن کے روزے دار کو 70,000 محل عطا فرمائے گا۔ ہر محل میں 70,000 گھر اور ہر گھر میں 50,000 تخت اور ہر تخت پر حور العین موجود ہوں گی اور ہر حور کے سامنے 1000 چھوٹی کنیزیں کھڑی ہوں گی اور ان کے لباس دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے مسائل کے ذیل میں اگر کوئی شخص اذان صبح سے قبل نیت کیے بغیر سو جائے اور ظہر سے قبل بیدار ہو اور نیت کر لے تو کیا اس کا روزہ درست ہے؟ جواب: روزہ درست ہے، چاہے وہ روزہ مستحبی ہو یا واجب۔ لیکن اگر ظہر کے بعد بیدار ہو تو واجبی روزے کی نیت نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ خوئی: اگر روزہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر ماہ رمضان کا ہو تو ظہر سے پہلے بیدار ہونے کی صورت میں بھی روزہ صحیح ہونا مشکل ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی چوتھی رات کہ جس میں دعا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی چوتھی رات 8 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ قدر 20 مرتبہ پڑھے گا تو خدا اس کے رات کے اعمال کو بلند فرمائے گا اور اس رات کے اعمال کو 7 انبیاء کے اعمال کے برابر کر دے گا کہ جو رسول قرار دیے گئے۔ اس رات یہ دعا جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی: یا رحمان الدنیا والآخرہ والرحیمہما ویا جبار الدنیا ویا مالک الملوک ویا رازق العباد، ھذا شہر التوبۃ وھذا شہر الثواب وھذا شہر الرجاء وانت السمیع العلیم، اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعلنی فی عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وان تسترنی بالستر الذی لا یہتک وتجللنی بعافیتک التي لا ترام وتعطینی سؤلی وتدخلنی الجنہ برحمتک وان لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا کربتا الا کشفتها ولا حاجتا الا قضیتها بحق محمد وآل محمد انک انت الاجل الاعظم۔ سورہ انا انزلنا، اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہوتے وقت سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے تو وہ صحیح سالم سواری سے اترے گا۔ اگر کوئی مومن کی قبر پر 7 دفعہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے تو قبر والے اور پڑھنے والے دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص سورہ قدر پانی پر پڑھ کر اپنے لباس پر چھڑک دے تو یہ لباس اس کے لیے باعث برکت ہوگا۔ جب تک یہ لباس کا ایک تار بھی باقی ہوگا وہ حفظ و امان میں رہے گا۔ اگر کوئی شخص نماز عشاء کے بعد روزانہ 21 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے گا تو اسے سانس پھولنے کی بیماری سے شفا عطا ہو جائے گی۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا
اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔